نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ۔ اس دعا کے کچھ حصوں کی وضاحت اور تشریح ذکر کر دی گئی تھی، اور گزشتہ جمعے وَنُورَهُ کی وضاحت عرض کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں نور عطا فرما، روشنی عطا فرما۔ اس روشنی سے مراد دل کی روشنی، دل کا نور ہے، جس کو نور ایمانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کی روشنی اپنی جگہ، لیکن دل کی روشنی اپنی جگہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھ کی روشنی بھی عطا فرمائی ہے، دن کی روشنی بھی عطا فرمائی ہے۔ اب طلب ہم اللہ سے دل کی روشنی کر رہے ہیں۔ دل کی روشنی کے حوالہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو بعد میں دل کے اندر ایک بشاشت پیدا ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ دل کا نور ہے۔ وہ ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ نور ایمانی عطا فرما کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمیں اس کام کا سرور محسوس ہو۔ اور بسا اوقات کوئی کام ہم کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والا، تو اس میں کام کے بعد ایک ظلمت سی، ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے حفاظت چاہتے ہیں کہ اللہ ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما جو دل کے اندر تاریکی اور ظلمت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دل کا نور وہ بصیرت ایمانی ہے جس کو اللہ کا نور کہا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی روشنی سے دیکھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم عام لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، اللہ کے نیک بندے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ نور ایمانی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی بندہ، کوئی شیطان، کوئی ابلیس دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو، ہمیں ان کے دھوکوں سے محفوظ فرما۔ کوئی ہمیں اپنے جال میں الجھا کر ہمیں نقصان پہنچا دے، اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو شکوہ شکایات کرتے سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پیسے پھنس گئے، فلاں جگہ مال پھنس گیا، فلاں کو دے بیٹھے وہ مل نہیں رہے۔ یہ ساری وہ چیز ہے کہ ہم فراست ایمانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہمیں عام آدمی آسانی سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اگر فراست ایمانی انسان کے پاس موجود ہو تو پھر وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی کہیں نہ کہیں اپنا مال پھنسا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دوڑ سارا دن مال کی ہے، جو دل کے اندر ظلمت پیدا کرنے کے اسباب ہیں، تو دل کی آنکھ کام کہاں کرے گی؟ ظاہر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا
اللہ تعالیٰ نے وہ فراست عطا فرمائی تھی، وہ نور ایمانی عطا فرمایا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دھوکہ دے جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث مبارکہ مشہور ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک دین کی گہری سمجھ رکھنے والا آدمی شیطان پر 1000 عبادت گزاروں کی بنسبت بھاری ہے۔ 1000 عبادت گزاروں کو جن کے پاس نور علم نہیں ہے، ان کو گمراہ کرنا ابلیس کے لیے آسان ہے، لیکن جس بندے کو اللہ نے علم دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے، اس کو دھوکہ دینا، گمراہ کرنا شیطان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے مشکل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ منقول ہے کہ یہ شام کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، محاصرہ بڑا لمبا ہو گیا، اور محاصرے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان افواج قلعے کی چاروں طرف صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اب اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، تو یقیناً فوج کے لیے بھی یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن قلعے کے اندر رہنے والوں کے لیے بھی یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو قلعے کے اندر والے کفار رومی وہ بھی تنگ پڑ گئے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، رومیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ہرانا مشکل ہے، چنانچہ ان کو کسی نہ کسی فتنے میں الجھا دینا چاہیے، کوئی دھوکے دہی سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ میں بات موجود ہے کہ انہوں نے ایک بازار حسن قائم کیا اپنے قلعے کے اندر، جس میں ہر طرح کے عیاشی کے سامان پیدا کیے، اور نیم برہنہ خواتین ساری جمع کر کے اکٹھی کر دی، اور ان کو یہ سمجھا دیا کہ اگر مسلمان تمہاری طرف جھپٹیں تو کوئی مزاحمت نہ کرنا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عام جیسے فاتح قومیں ہوتی ہیں، جب وہ آبادیوں میں گھستے ہیں، جو کچھ چاند چڑھاتے ہیں سبھی کو پتہ ہے، جو گل کھلاتے ہیں سبھی کو پتہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اہل ایمان ہیں۔ تو اہل ایمان کا آج بھی تسلط اہل کفار کے تسلط کی بجائے خیر ہے۔ اہل کفار کا تسلط سب کے لیے زحمت ہے، اور اہل ایمان کا تسلط سب کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے۔ وضاحت میں جانے کا موقع نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی فلسطین کی جنگ میں کہ یہود کا سارا زور بچوں اور خواتین پر ہے، عام آبادیوں پر ہے، لیکن کوئی ایک مثال بھی اب تک ایسی نہیں دی جا سکی کہ مسلمان مجاہدین نے کہیں خواتین کو، بچوں کو، عام آبادی والے لوگوں کو نشانہ بنایا ہو، کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں دی جا سکی۔ تو بہرحال ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کافی عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، تو جیسے ہی اندر آئیں گے اور یہ صورتحال دیکھیں گے تو آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا، یہ ساری ترتیب بنا کر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں، تو آپ شہر لے لیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ اندر ضرور کوئی سازش ہے۔ یہی موقع کو بھانپ جانا، دشمن کی چال کو سمجھ جانا، اسی کو فراست ایمانی کہتے ہیں، اسی کو دل کا نور کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ چنانچہ بھانپ گئے کہ ضرور اندر کچھ نہ کچھ سازش چل رہی ہے، اور سازش بھی سمجھ گئے۔
चुनाचे उनको कहा कि ठीक है, आप दरवाजे खोल दो, हम आते हैं। मुजाहिदीन को जमा किया, खिताब फरमाया, और खिताब के दौरान फरमाया कि अपनी आंखों को नीचे रखना, अपनी आंखों को नीचे रखना, किसी भी गलत जगह पर अपनी नजर नहीं डालनी। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कि ईमान वालों को ये कह दो कि वो अपनी आंखों को नीचा रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। हालांकि हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अंदर की किसी हालत को देखा तो नहीं है, कोई इत्तिला भी नहीं है, लेकिन फरासत ईमानी है। सहाबाए किराम को अपने लश्कर को तलकीन की और लश्कर दाखिल हो गया। तारीख के अंदर यह बात मौजूद है कि उस बाजारे हुसन में से गुजरे, एक दो नहीं, पूरे का पूरा लश्कर गुजरा, लेकिन सवाल नहीं पैदा होता कि किसी एक मुजाहिद ने भी अपनी नजर उठाकर किसी पे डाली। तब सारा का सारा कुफर दंग रह गया कि ये वो लोग नहीं हैं जिनको हम समझते हैं, ये कोई और ही मखलूक है। और उनका ख्याल ये था कि ये इस फितने में उलझ जाएंगे और इस बेखबरी के आलम में फिर हम इन पर हमला कर देंगे। और ये भी ख्याल था कि जब ये गुनाह में लगेंगे तो अल्लाह की मदद इनसे हट जाएगी, जब अल्लाह की मदद हट जाएगी तो फिर बराबरी का मुकाबला होगा। अब तो अल्लाह उनके खिलाफ लड़ते हैं, जिसके खिलाफ अल्लाह लड़े, जाहिर है कि वो कैसे जीत सकता है। तो अल्लाह मुसलमानों से अलहदा हो जाएंगे तो फिर इनको हराना को मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबने देखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम देते हैं कि अपने अल्लाह से सुबह उठकर वो दिल का नूर मांगा करो कि जिसकी बरकत से इंसान शैतान की चालों से भी महफूज हो जाता है और आम लुटेरों की चालों से भी महफूज हो जाता है, और किसी जगह पर भी धोखा नहीं खाता, उसको फरेब नहीं दिया जा सकता। तो ये सुबह उठकर हम अपने अल्लाह से सवाल कर लिया करें, मांग लिया करें, तो जाहिर है कि नफा ही नफा है। 3 जुमे हो गए हैं इस एक दुआ की वजाहत करते हुए, अभी भी इसके पूरे मजामीन को खोला नहीं जा सका जो हम 1-2 सेकंड में पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सेकंड की गुफ्तगू को खोलने के लिए बड़ा लंबा वक्त दरकार है। तो इसलिए जितनी भी मसनून दुआएं हैं उनको छोटी छोटी दुआएं समझकर नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए, बल्कि वो उलूम व मारिफ के पूरे खजाने हैं, पूरे बाब हैं, उनको अपनी जिंदगियों में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मकसूद है ये सारी वजाहतों का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, हमारे सामने लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हाज़ल यौम व फतहहु व नसरहु व नूरहु व बरकतहु। आगे लफ्ज है व बरकतहु और आखिरी लफ्ज है व हुदाहु, कि अल्लाह हम आपसे इस दिन की खैर का भी सवाल करते हैं, फतह का भी सवाल करते हैं, नुसरत का भी सवाल करते हैं, नूर का भी सवाल करते हैं, और बरकत का और हिदायत का भी सवाल करते हैं। बरकत के लफ्ज को भी हम पूरे तौर पर समझ नहीं सके। जब भी हम बरकत का लफ्ज बोलते हैं तो हमारा जहन इस तरफ चला जाता है कि थोड़े पैसों से ज्यादा काम हो जाए, ये भी बरकत है, लेकिन सिर्फ इतना सा मामला नहीं है, हमारी जिंदगी के हर पहलू के साथ इसका ताल्लुक है। अक्सर बेशतर आपने देखा होगा, किसी की शादी होती है तो हम कहते हैं मुबारक हो, शादी मुबारक हो। मंगनी होती है, मंगनी मुबारक हो। अल्लाह ताला औलाद अता फरमाते हैं, औलाद मुबारक हो, बेटा मुबारक हो, बेटी मुबारक हो। और इसी तरह किसी को मुलाजमत मिल गई, हम कहते हैं कि मुबारक हो। ये मुबारक का लफ्ज बरकत से बना हुआ है। बरका ये भी बारा काफ, इसका मादा भी यही है, और मुबारका में भी बारा काफ यही मादा है
یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ برکت اس کا تعلق ہمارے دنیا کے معاملات کے ساتھ ہے، اور مبارک وہ لفظ ہے جو ہم بس جب خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، ایک دوسرے کو جب ہم خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں، یہ ایک دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے۔ کسی کو سواری مل گئی، سواری مبارک ہو، کار مبارک ہو، موٹر سائیکل مبارک ہو، سائیکل مبارک ہو، اور کسی نے گھر بنا لیا، گھر مبارک ہو، کسی نے پلاٹ لے لیا، پلاٹ مبارک ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مبارکباد دینا یہ دعا ہے۔ برکت اور مبارک دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے جو نعمت اس کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا صحیح فائدہ، پورا مقصد اس کو عطا فرما، صحیح فائدہ اور پورا مقصد اس کو عطا فرما، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر نعمت ہمارے لیے مفید ثابت ہو، برکتوں والی ثابت ہو، خیروں کا ذریعہ بنے، یہ دعا ہم ان کو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے گھر بنایا اور بیڈ روم بنایا، اس کے اندر اچھا بیڈ رکھا، گدا رکھا، اور گرمی سردی سے بچاؤ کے سارے سامان کر لیے، اور چاروں طرف زیب و زینت تزئین بھی کر دی کہ دیکھنے میں اچھا لگے، سارا کچھ ہو گیا، قیمتی سے قیمتی چیزیں لا کے رکھ لیں۔ اب جب اس پر لیٹے ہیں تو نیند ہی نہیں آ رہی۔ کس لیے بنایا تھا؟ بے چینی سے راتیں گزارنے کے لیے نہیں، پرسکون سونے کے لیے یہ سارا کچھ ہم نے کیا۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چیز تو حاصل ہو گئی ہے لیکن اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا، اس کی برکت سے محروم ہو گئے۔ گھر مل گیا ہے لیکن اس میں نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ۔ روز کبھی کچھ خراب، کبھی کچھ خراب، کبھی کچھ خراب، کبھی کوئی مستری آ رہا ہے، کبھی کوئی مستری آ رہا ہے، کبھی کوئی کاریگر آ رہا ہے، کبھی کوئی مکینک آ رہا ہے۔ گاڑی خریدی بڑے پیسے لگا کر، راستے میں ایسی جگہ خراب ہوگی، نہ وہاں مکینک مل رہا ہے، نہ دھکا لگا سکتے ہیں، نہ کچھ آگے نہ پیچھے، اور وہاں مصیبت میں پھنسے ہوئے گرمی کے اندر۔ تو چیز تو مل گئی لیکن اس کی برکت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو مبارک کا لفظ کہتے ہیں، اس میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ، آپ نے ہمارے اس بھائی کو جو چیز عطا کی ہے، اس کی برکت بھی اس کو عطا فرما، اس کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل فائدہ ہے، وہ بھی اس کو عطا فرما۔ یہ ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم کسی کو کہیں تو ہمارے ذہن میں یہ معنی مستحضر ہونا چاہیے۔ جب ہم سنیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں برکت کی دعا دے رہے ہیں، تاکہ جواب میں ہم آمین کہہ سکیں، اور جواب میں ہم کہیں کہ اللہ جو یہ مجھے دعا دے رہے ہیں، ان کی اس دعا کو پورا فرما، قبول فرما، تو ہم جواب میں آمین کہیں۔ بارک اللہ، یہ بھی اسی سے ہے کہ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اگر انسان کو محل ملا ہوا ہے لیکن نیند نہیں آ رہی تو اس کو اس محل کی برکت نہیں ملی۔ ایک جھونپڑی ہے، اس میں پڑتا ہے، سو جاتا ہے، بڑے مزے کی 8 گھنٹے کی نیند لیتا ہے، تو اس کو جھونپڑی بھی حاصل ہے، جھونپڑی کی برکت بھی حاصل ہے۔ تو برکت بہت بڑی چیز ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی برکت مانگنی چاہیے۔ اولاد اللہ نے عطا فرما دی۔ اولاد اس لیے ہے تاکہ دنیا میں بھی انسان کے کام آئے، راحت کا ذریعہ بنے، خوشیوں کا ذریعہ بنے، آخرت میں بھی کام آئے۔ اب وہ جس تھانے میں جاتا ہے ساتھ اپنا بھی نام لکھواتا ہے، اپنے والد کا نام بھی لکھواتا ہے، ظاہر ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری بلدیت کیا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں۔ تو یہ شریف آدمی، نمازی آدمی، وہ کہتے ہیں خود تو یہ تھانوں میں، کچہریوں میں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ساتھ مجھے بھی ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اور پھر اس وقت کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا تم ہوتے ہی نہ۔ نہیں، وہ اللہ نے دے دیے ہیں، وہ ضرور ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ اس کی برکت بھی عطا فرما۔ بیٹا جو آپ نے عطا فرمایا ہے، بیٹی جو آپ نے عطا فرمائی ہے،
یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خوشیوں، فرحتوں اور خیروں کا سبب بنے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اسی طرح کا صدقہ جاریہ بنے، وہاں پر بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو جو بھی چیز ہم حاصل کرتے ہیں اس کی برکت ہمیں مانگنی چاہیے، اور دعا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو سکھانا چاہتے ہیں کہ روزمرہ ہم کتنے ہی کام کرتے ہیں، ہر کام کی برکت صبح صبح اپنے مالک سے مانگ لینی چاہیے۔ اے اللہ، ہم صبح کر رہے ہیں، یہ جو دن آپ نے ہمیں عطا فرمایا اس کی خیریں بھی عطا فرما، اس کی فتح بھی عطا فرما، نصرت بھی عطا فرما، اور اس کا نور بھی عطا فرما، برکت بھی عطا فرما، ہدایت بھی عطا فرما۔ اور آخری لفظ ہدایت ہے، اور ہدایت یہ تو ان سب چیزوں کا جامع ہے، اور اصل چیز ہی ہدایت ہے، اصل چیز ہی ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے صحیح راستہ، درست راستہ، جس میں نہ تو نشیب و فراز ہوں، نہ دائیں بائیں بھٹکنا ہو، نہ کسی طرح کی کوئی الجھن، نہ پریشانی۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اور اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم کسی سے راستہ پوچھیں، کسی سے راستہ پوچھیں کہ میں فلاں جگہ جانا ہے، مجھے اس کا پتہ اور ایڈریس بتا دیں، تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو اس جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دے کہ یہ ہے وہ آپ کی منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ صاف ستھرے سیدھے سادے راستے سے بڑی حفاظت کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو منزل تک پہنچا دے، یہ ہدایت ہے۔ تو صبح اٹھتے ہی ہم اپنے اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ روزمرہ ہمارے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے اس طرح سے آسانی سے طے پا جائیں، اور ہمیں ہر کام کا مقصد اتنی آسانی سے میسر آ جائے کہ گویا ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ہر معاملے میں منزل تک پہنچا دے۔ کسی معاملے میں نہ کوئی دھوکہ ہو، نہ فریب ہو، نہ کوئی بھٹکنا ہو، نہ پھنسنا ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ بھولنا ہو، نہ کوئی الجھن ہو۔ کسی نے پتہ سمجھا دیا، اس میں پھر آگے جا کے بھولنے کا اندیشہ ہے۔ وہاں پوچھا، کسی نے غلط بتا دیا تو اور الجھن بن جائے گی۔ بارہا دفعہ یہاں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ڈی بلاک کا پوچھ کے آتا ہے، اور یہاں آ کر جب علاقے کے لوگوں سے پوچھتا ہے میں نے ڈی بلاک جانا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں چھوٹی ڈی کہ بڑی ڈی؟ کہتے یار مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ چھوٹی ڈی اور بڑی ڈی دو ڈی ہیں یہاں پہ، میں تو ایک ہی ڈی سمجھتا تھا۔ تو اب یہ تو نہیں مجھے پتا کہ چھوٹی ڈی ہے کہ بڑی ڈی ہے، پھنس گیا، الجھن بن گئی۔ بسا اوقات جب موقع پہ پہنچتا ہے کئی اور نئی سے نئی الجھنیں کھڑی ہو جاتی ہیں جو بندے کے پہلے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہر کام میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر دعا ہے، پڑھنے میں 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن معانوں کے خزانے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی یہ ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 3 جمعوں میں ہم مختصر سے اس کا مفہوم بیان کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور پڑھنے میں 2-4 سیکنڈ کی بات ہے، اس لیے اس کو بیٹھے بیٹھے یہاں پر ازبر کر لیں، یاد کر لیں اور اپنے عمل میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق بخشے اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق بخشے۔ اپنے گھر میں خواتین کو، بچوں کو، ان کو بھی یاد کروانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی ایسی دعاؤں کو اپنے عمل میں لائیں۔ اور یہ نمونے کے طور پر ایک دعا ہے، وگرنہ جتنی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں۔ ہر ایک کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے 1-2 منٹ تشریف رکھیں۔